موجود نہیں تھا۔ اول تو یہ بات بھی مان لیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم، اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ عہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے، سورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے، ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا۔ لیکن یہ کہ سورتیں آپ کو معلوم ہے طویل سورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً 2 سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں، وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے، اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی۔ قرآن مجید کے علم کے ضمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے، ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن، کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، ولا یشبع منہ العلماء، اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبہ، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تمدن آگے بڑھ رہا ہے، علم انسانی جو ہے مادی فزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے، قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکھر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذوالقرنین ہے، حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذوالقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارا نہیں ہوا تھا، یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل و کرم سے وہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے، اور اس سے در حقیقت توثیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے۔ انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس کے ضمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل عرض کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے، سورتوں میں بھی ایک ربط ہے، آیات جو سورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں، پھر سورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ پوری طرح یاد نہیں ہے۔ ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے، لیکن من کل شیء خلقنا زوجین، اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے۔ بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے، بعض جگہوں پر ذرا تدبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے۔ البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں، اور ان میں سے بعض یا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا، بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ جائیں۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین صورتوں کے گروپ ہیں، ان میں سے 2 کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے؟ 2 چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں، ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ریسیپروکل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے
اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو، یہ زوجیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں، تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا، اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا، اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ، وہ رخ مکمل ہو جائیں گے، بات پوری ہو جائے گی۔ البتہ بعض جگہوں پر ہے کہ تین صورتوں کے سب گروپس ہیں۔ میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں، اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں، جدید اصطلاح ہے، تو اس میں چونکہ اب بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے لفظ آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا، یا عام فہم ہے۔ تو گروپس اور سب گروپس، چھوٹے گروپ بڑے گروپ، تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین صورتوں کے، ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی، اور تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہوگی۔ اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی۔ البتہ یہ جو ضمیمے ہوتے ہیں خود ان کے، یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں، خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی۔ اس سے آگے چلیے، اب اصل ہے وہ شے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی، کچھ صورتیں مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی۔ ایسا کیوں ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے، اس میں کوئی حکمت ہے۔ اور عجیب بات یہ سامنے آئی، اس اعتبار سے بھی قرآن کے 7 گروپ بنتے ہیں، ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، ایک گروپ پورا ہو گیا۔ دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا۔ یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں 7 ہے۔ یہ گروپ جو ہے قرات کے لیے نہیں ہے، یہ گروپ جو معنوی تقسیم ہے، غور و فکر کے اعتبار سے، کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، اور جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں 7 گروپ ہیں بڑے بڑے، جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ مثلا میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں، پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، تعداد میں تو ایک ہے، وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، محض اس صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ، پھر 4 طویل ترین صورتیں مدنی، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، الانعام، الاعراف مکیات، الانفال، التوبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ چلتا ہے، 14 صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی، سورہ یونس سے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، چلتے جائیے، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون، 14 صورتیں۔ اب آئی ایک مدنی صورت، سورہ نور، یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا۔ چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی۔ الفرقان سے سورہ سجدہ تک 8 صورتیں مکی ہیں، اور پھر ایک صورت آتی ہے سورۃ الاحزاب، وہ مدنی ہے۔ اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں، ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بہت مشابہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو، اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے۔ پھر آئیے 5واں گروپ ہے، سورہ سبا سے احقاف تک، یہ 13 صورتیں مکی ہیں، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الحجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں، یہ کل 16 صورتیں ہیں۔ چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں، یہ مکی ہے، اور سورہ حدید سے سورہ طلاق تک 10 صورتیں مدنی ہیں، یہ 17 صورتیں ہیں۔ آخری جو ہے وہ سورۃ الملک سے سورۃ الاخلاص تک
46 सूरतें, और सूरह मुअव्वज़तैन जो है